السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی خطرناک بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، فرعون کو ہلاک کر دیا اور بے شمار لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ وہ بیماری ہے تکبر۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس نے طاقتور بادشاہوں کو مٹا دیا، قوموں کو تباہ کر دیا اور انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ تکبر کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مہنگے کپڑے پہننا یا اچھی گاڑی رکھنا تکبر ہے، لیکن اسلام میں تکبر کی تعریف کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حق بات صرف اپنی انا کی وجہ سے قبول نہ کرے یا دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے تو وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کو کیوں ناپسند فرماتے ہیں؟ آیت میں آتا ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سوچئے، جب اللہ ہی کسی شخص کو پسند نہ کرے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تکبر انسان کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ سب سے پہلے تکبر کرنے والا ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ صرف ایک جملہ، میں بہتر ہوں۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ یہی وجہ ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں جیسا غرور انسان کو ہلاکت کے قریب لے جاتا ہے۔ فرعون کا انجام۔ فرعون دنیا کا طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی طاقت، دولت اور حکومت پر غرور کیا، یہاں تک اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، لیکن وہ جب نہ مانا تو اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ طاقت ختم ہوگی، فوج ختم ہوگی، خزانے ختم ہو گئے، صرف عبرت باقی رہ گئی۔ قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے۔ اسے نصیحت کی گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، مگر اس نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ دولت انسان کو نہیں بچا سکتی اگر دل میں تکبر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے کپڑوں میں پیوند لگا دیتے، اپنے جوتے خود درست کر لیتے، غلاموں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور بچوں کو سلام کرتے۔ یہی حقیقی عظمت ہے۔ جنت میں کون داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اگر کسی کو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو ٹھکرانا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا یا اچھی چیزیں استعمال کرنا تکبر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اصل چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تکبر کیا ہے؟ دولت پر تکبر ہوتا ہے، خوبصورتی پر تکبر، علم پر تکبر، خاندان پر تکبر، مذہبی عبادت پر تکبر، سوشل میڈیا کے فالوورز پر تکبر۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہیں اگر وہ غرور میں مبتلا ہو جائے۔ تکبر سے کیسے بچیں؟ ہر نعمت کو اللہ کی اطاعت سمجھیں، روزانہ اپنی موت کو یاد کریں، غریبوں کے ساتھ بیٹھیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، حق بات سن کر فوراً قبول کر لیں، اللہ سے عاجزی کی دعا مانگیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر، غرور، ریاکاری اور خود پسندی کو نکال دے، ہمیں عاجزی، اخلاص، تقویٰ اور حسن اخلاق عطا فرما، ہمیں حق بات قبول کرنے والا اور دوسروں کی عزت کرنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔